ہوں برطانیہ کے شہر لندن میں. یہاں پی ٹی آئی نے ورکر کنونشن کا انعقاد کیا ہے اور برطانیہ بھر سے پی ٹی آئی کے ورکر یہاں جمع ہوئے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد اندر ہال میں موجود ہے اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ انعقاد کرنے کا مقصد کیا تھا. اور یہاں پہ جتنے بھی لوگ جمع ہوئے ہیں اس میں میکسیمم پی ٹی آئی کے رجسٹرڈ ممبرز ہیں. اس چھت کے نیچے اتنے بڑے ہال میں جہاں لوگ بھرے ہوئے ہیں ورکرز کنونشن کیا ہے. اور یہ ہے ہمارے لیڈر عمران خان کی پاپولیرٹی کہ 10 ملین پاکستانی باہر رہتا ہے اور اس 10 ملین میں سے 95% جو ہے عمران خان کے چہیتے ہیں. دیر ضرور لگے گی مگر انشاءاللہ تعالی عمران خان کو اس کے راستے میں کوئی نہیں روک سکے گا. ٹرائمف عمران خان کی ہوگی. بہت شکریہ. پاکستان بہت برے حالات کی طرف جا رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج ہم گورنمنٹ کو پہنچائیں اور الیکشن کیے جائیں پراپر ٹائم پہ تاکہ ملک جو ہے بہتری کی طرف جا سکے. ہم انشاءاللہ جو اپنے ورکرز کو اکٹھا کریں گے جب ہمارے جیسے جو الیکشن کا دن ہوگا تیاری کریں گے کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانی بھرپور اس الیکشن میں شرکت کر سکیں. جی السلام علیکم. آج کا فنکشن بہت اچھا رہا جو ہے لنڈن پی ٹی آئی ورکرز کنونشن. بہت اچھا لگا سب کی اسپیچز سن کے باتیں سن کے. بہت اچھا ارینج ہوا وہ سب کچھ اور ہم سب عمران خان کے ساتھ ہیں. عمران خان اکیلا نہیں بننا, ہم سب اس کے ساتھ ہیں اوورسیز نیشنلز اور ہم سب ان کو سپورٹ کریں گے, ہمیشہ کریں گے اور اس کوز کو ہمیشہ سپورٹ کریں گے. تھینک یو. عمران خان کا میسج نہیں پہنچ سکا پراپرلی تاکہ وہ پہنچے اور ان کو سمجھ آئے کہ اوورسیز کے رائٹس کیا ہیں, حق کیا ہیں, تاکہ ہم جا کے اپنے حقیقی آزادی میں عمران خان کے ساتھ پاکستان میں حصہ لے سکیں. اس امپورٹڈ قابض ٹولے کو یہ پیغام ہے کہ ملک کے اندر جلد سے جلد صاف و شفاف انتخابات کرائیں تاکہ پاکستان کے اندر حقیقی لیڈرشپ سامنے آئے اور ان مسائل کی دلدل سے باہر نکالا جا سکے. عزیز ہم بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی ہمارے ووٹ کا حق ملے ایز اوورسیز پاکستانی اور ہم امید کرتے ہیں اور ہم خان صاحب کو جو ہے نا 3/4 میجورٹی کے ساتھ لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ خان صاحب بھی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم ہوں گے. شکریہ. دیکھیں جی آج آپ نے دیکھ لیا لوگوں کا جوش اور جذبہ اور پورے انگلینڈ سے لوگ یہاں پہ آئے اور وہ اپنی محبت عمران خان کے ساتھ پاکستان کے ساتھ. دیکھیں اوورسیز لوگوں کے ساتھ جس طرح وہاں پہ بیہیو کیا جاتا ہے اس کے باوجود لوگوں کی آخری امید عمران خان ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کس طرح آج یہ کراؤڈ چارج ہوا ہے اور لوگ نعرے مار رہے ہیں, لوگ عمران خان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ عمران خان دوبارہ آئے گا اور انشاءاللہ اوورسیز کی آواز بنے گی. اور جو کہ پاکستان کے حالات کے بارے میں یہاں پہ تبصرے ہو رہے ہیں اور جو کہ حالات بہت خراب ہیں پاکستان کے, تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن کرائے جائیں اور الیکشن ہوں گے تو صاف ستھرے ہونے چاہیے اور اداروں کا عمل واپس ان کو اختیار ملنے چاہیے تاکہ وہ آزادی سے اپنے کام کر سکیں. ادارے چلیں گے تو پاکستان اچھا چلے گا, پاکستان اچھا چلے گا تو ادارے ان کے ساتھ ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. ورکروں کو اکٹھا کرنا اس لیے تھا کیونکہ خان صاحب کی کال کا بھی انتظار کر رہے ہیں. خان صاحب نے جو پالیسی آگے بنائی ہے ورکروں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, پارٹی کی بہتری کے لیے کیا چیزیں, اس پہ آج ڈسکس ہوگی. وہ وزیر اعظم رہا ہے, پاکستان کی ہمیشہ عزت بڑھی ہے. ابھی ان لوگوں نے 2% کی عزت کر دی ہے یہ جتنے بھی ہیں. اور ہم سب کو پتا ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کا جو فیصلہ ہے وہ ایک شخص کہیں بند کمرے میں بیٹھ کے کرتا تھا, پر وہ کمرہ اب کھل چکا ہے اور اس ایک شخص کو وہ باہر آ چکا ہے. وہ تھا سے اب ہے ہو چکا ہے. اب فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ جو شخص تھا اور اس کو ہے میں چینج ہو چکا ہے, اس کو برنگ ہم ٹو جسٹس اور پاکستان کو بچایا جائے, ایک شخص کو نہ بچایا جائے بس. تھینک یو. اور ہماری کوشش ہے کہ جیل بحر تحریک میں بھی جتنے لوگ یہاں سے جا سکتے ہیں عمران خان کی کال پہ وہ اپنی قربانیاں دینے کا ٹائم آ گیا ہے. ابھی جو حکومت چل رہی ہے یہ ہاکر منشی کنیکٹڈ ٹائپ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو برباد کیا. میرا خیال ہے اتنا بڑا ڈیمیج جو ہے نا وہ ملک کو 70 سال میں نہیں ہوا جو اس وقت پہنچ گیا جس حالات میں ہے. ملک بالکل جو ہے وہ ابھی بینکرپٹ ہونے کے نزدیک ہے. تو اس کا بہترین حال یہ ہے کہ الیکشن کروائیں, لوگوں کو ننگا مت کریں, الیکشن کروائیں. کسی بھی پارٹی میں جو ورکرز ہوتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی لنڈن نے ورکر کنونشن کیا تھا اور یہ بہت اچھی گیدرنگ تھی اور سب سے انٹریکشن ہوا ہے الیکٹڈ باڈی کا اور کویشچن آنسر ہوا ہے اور پی ٹی آئی لنڈن نے بتایا کہ وہ کیا کر رہی ہے, کیا کر چکی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے.
یہی کہتی ہوں کہ الیکشنز دوبارہ ہونے چاہیے اور دوبارہ چانس دینا چاہیے عمران خان کو، اور اگر جو ہے ہو سکتا ہے ملک کے حالات بہتر ہو جائیں. آئی نو اکانومی بہت ڈاؤن جاتی جا رہی ہے، تو شاید دوبارہ ایک چانس مل جائے تو کچھ بہتر. آج ہم نے وہ پی ٹی آئی لنڈن کی طرف سے والدھم اسٹوک کے اندر ایک پی ٹی آئی ورکرز کنونشن جو ہے اس کا اہتمام کیا ہے. یہ تقریباً 2015 کے بعد 7-8 سال کے بعد 2022-23 میں جا کے اس ورکر کنونشن کے اوپر جو ہے دوبارہ نظر ڈالی گئی ہے، اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کریڈٹ اس چیز کا لیا ہے کہ ہم اپنے ورکرز کو میک شور کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے ساتھ آئیں، اپنی آواز کے ساتھ ہماری آواز ملائیں، اپنی سجیشنز ہمیں دیں، اپنے کوئی ان کے پرابلمز ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی وہ چاہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہونی چاہیے. ہم وتھ اوپن ہارٹ ان کا جو ہے اس موقف کو سنیں گے، اور جس چیز کے اوپر ہم کام کر سکیں گے ان کے لیے ہم کام کریں گے. تو مین مقصد آج کا پی ٹی آئی کنونشن کا یہ تھا کہ لیڈرشپ کے ساتھ ورکرز کا کنیکشن جو ہے وہ بلڈ ہو. جی آج پی ٹی آئی لندن نے ایک زبردست ورکر کنونشن کا اہتمام کیا، اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ ہی رہے کہ کتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے. ابھی ہمارا کوشچن آنسر سیشن ہونا ہے اس کے بعد، اور لوگ یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اپنے جوابات سے ہمیں سوالات سے آگاہ کریں. وہ ہمارے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے. ابھی آپ دیکھیں ایک جو پلانٹڈ پرسن ادھر لگایا گیا ہے جو الیکشن کمیشن کو سلیکشن کمیشن سمجھتا ہے، اور ذاتیات کے حوالے سے جس طریقے سے اٹیکس کیے جاتے ہیں بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے اوپر، ہم اس کی مکمل طور پر مذمت کرتے ہیں. یہ فی الفور بند ہونے چاہیے تاکہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن بالکل ہونے چاہیے. بہت شکریہ جی. مین مقصد یہ ہے کہ جس طرح عوام جو ہے جوش و خروش سے آگے آ رہی ہے اور اپنے خان صاحب کو، پاکستان کو سپورٹ کر رہی ہے، انشاءاللہ خان صاحب جو ہے وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ واپس وزیر اعظم بنے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اوورسیز پاکستانی بھی خان صاحب کے ساتھ قدم بہ قدم ملا کر چل رہے ہیں، اور ہمارا ہر مینیفیسٹو ویسے ہی ہے جیسے خان صاحب نے اپنی عوام کے لیے مینیفیسٹو رکھا ہے، اور ہم اس پر عمل درآمد بھی کروا رہے ہیں. شکریہ. بھی کھڑے ہیں آج، انہوں نے بتا دیا اوور 1000 لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور سارے ڈائی ہارڈ فین ہیں عمران خان صاحب کے. ہم جہاں پہ ضرورت پڑے انشاءاللہ کھڑے ہوں گے. یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان ہی پاکستان کا واحد لیڈر ہے جس کو آج کے نوجوان، بزرگ اور خواتین سب کی سپورٹ حاصل ہے. اگر آپ لوگ سچا دل ہے، سچا پاکستانی ہے، ہمارے پاس صرف ایک ہی موقع ہے اور ایک ہی لیڈر ہے، وہ عمران خان صاحب کا ہے، اور اللہ کرے ہمارے پاکستان کو ٹھیک کرے. اور کہ ہم پاکستان کو بہت معاشی طور پہ بہت مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو جس چیز سے پاکستان گزر ہے ابھی، وہ جن حالات سے گزر ہے، ہم پاکستان کو باہر نکالنا چاہتے ہیں. ہمیشہ ہی اوورسیز پاکستانی نے مدد کی ہے پاکستان کے اوپر، چاہے کسی بھی قسم کے کرائسس آئے ہوں، ہمیشہ ہی کرتے ہیں، آگے بھی ہم لوگ کریں گے. اور ابھی بھی ہم سب کی کوشش ہے، ہمارے آنے کا مقصد ہی یہی ہے آج کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے معاشی حالات کو. سے آئے ہیں اسپیشل اس ورکر کنونشن میں خان صاحب کی کال پہ. بینگ اوورسیز ہم لوگ جو ہے خان صاحب کی کال پہ، کہیں بھی کال ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، ہمارا جان اور مال خان صاحب کے لیے حاضر ہے. فیوچر میں بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ صرف اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، وہ ہمارے فیوچر میں ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے. جی تو ناظرین دیکھا آپ نے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی کافی بڑی تعداد موجود ہے. ان سب کا یہی کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ہی حل ہے، جلد سے جلد الیکشن کرائے جائیں، اور جو عوام منتخب کرتی ہے حکومت وہ ملک کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. یہی سب سے بہتر حل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جو موجودہ الیکشن کمشنر ہے اس کے اوپر بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، اور اگر پاکستان کے اندر اچھے صاف و شفاف الیکشن کروانے ہیں تو الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنا ہوگا، تبھی الیکشن بہتر ہو سکتے ہیں. اور جلد سے جلد الیکشن کروانا اور الیکشن کمشنر کا تبدیل ہونا یہاں پہ لوگوں کا سب سے زیادہ ڈسکس کرنا تھا. نقیب راجہ، UK1 نیوز، لندن.